نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات ذکر کرنے کے بعد ان کو وارثین جنت الفردوس قرار دیا کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، اصل معاملہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ہے، آخرت کی زندگی کا ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے تو انسان دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرنا شروع کر دے اور نافرمانی چھوڑ دے۔ آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے دنیا کی زندگی کی انسان کو مثال دی کہ اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا۔ انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر آج کے سبق میں موجود۔ یہ اس لیے اللہ نے ذکر فرمائے کہ اے انسان، ذرا ان تخلیقی مراحل پر غور کرو۔ جو رب ان تمام مراحل سے گزار کر ایک خوبصورت انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، یہ مٹی میں گل مل جائے گا، دوبارہ اللہ اپنے حکم سے اس کو کھڑا کریں گے، حساب و کتاب لیں گے، پھر فیصلہ فرمائیں گے یا یہ جنت میں جائے گا یا یہ جہنم میں جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من سلالتن، سلالہ کہتے ہیں چنی ہوئی، من تین، مٹی، چنی ہوئی مٹی سے۔ تین ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو کہ گیلی ہو۔ جیسے مٹی خشک سے کوئی چیز تیار نہیں کی جاتی، مٹی کو پہلے بھگویا جاتا ہے، گیلا کیا جاتا ہے، پھر اینٹ تیار کرنی تو اینٹ کر لی جاتی ہے، اور اگر اس سے مٹی کے ساتھ کسی جگہ لیپ کرنا ہے وہ کر لیا جاتا ہے، اور اگر اس سے دیوار تیار کرنی تو مٹی سے دیوار تیار کر لی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا، فرشتے کو بھیجا، وہ زمین پر آئے اور زمین کے مختلف خطوں سے مٹی چن چن کر لے کر گئے۔ اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے ذرات شامل کیے۔ اس میں جو سخت مٹی تھی اس کو بھی شامل کیا گیا، جو نرم مٹی تھی اس کو بھی شامل کیا گیا، اور جو سفید تھی اس کو بھی شامل کیا گیا، جو لال رنگ کی تھی اس کو بھی شامل کیا گیا، جو کالے رنگ کی تھی اس کو بھی شامل کیا گیا۔ اسی وجہ سے آج انسانوں کے اندر مختلف لوگ ہیں، کسی کا رنگ کالا، کسی کا سفید، کسی کا سرخی مائل، اور طبیعتیں اسی طرح، کسی کی نرم ہے، کسی کی سخت ہے۔ یہ اس مٹی کے ذرات کی وجہ سے ہے جس کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ تو تخلیق آدم علیہ السلام ہے۔ اور پھر اگر ہم ہر انسان کو دیکھتے ہیں تو ہر انسان کا جزو مٹی سے بنا ہوا ہے، کیونکہ انسان کا آغاز ہوتا ہے ایک پانی کے قطرے سے جس کو نطفہ کہتے ہیں، اور وہ پانی کا قطرہ غذا کے ذریعے سے تیار ہوتا ہے۔ انسانی خوراک آتی ہے تو پانی تیار ہوتا ہے۔ اب وہ پانی کا قطرہ انسانی خوراک سے، انسانی غذا سے، اور انسانی غذا کہاں سے حاصل ہوئی؟ مٹی سے۔ تو مٹی کو اللہ تعالیٰ نے جزو بدن بنایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اس مٹی کے اجزاء کو چن کے اللہ تعالیٰ نے غذا بنائی، پھر اس غذا سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا نطفہ تیار کیا، پھر اس پانی کے نطفے سے آگے سارے مراحل، 7 مراحل ہیں جس سے گزر کر انسان دنیا میں آتا ہے، جس کا تذکرہ آج کے سبق میں تفصیلاً موجود ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ،
البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالتن، سلالہ کا معنی کیا ہوا؟ چنی ہوئی، خاص کی ہوئی، مخصوص، من طین، مٹی، ثم جعلناہ، پھر ہم نے بنا دیا اس کو نطفتن، ایک نطفے کی صورت میں، فی قرار مکین، ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں، یعنی جو ماں کا رحم ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا، اس پانی کے قطرے کو۔ وہاں پہ پھر انسانی تخلیق کے آگے سارے سسٹم چلے۔ اس پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثم خلقنا، پھر ہم نے بنایا النطفۃ، نطفے کو، علقۃً، علقہ کہتے ہیں خون کو، جمع ہوا خون، خون کا لوتھڑا بنایا۔ پہلے پانی تھا، پانی سے اللہ تعالیٰ نے خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا العلقۃ، پھر ہم نے بنا دیا علقہ، علقہ کس کو کہتے ہیں؟ خون کے لوتھڑے کو۔ اس سے کیا بنا دیا؟ مضغۃً، مضغہ کہتے ہیں گوشت کی بوٹی کو، گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی سے خون بنایا، خون سے آگے گوشت بنا دیا۔ مضغہ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو، بوٹی کو۔ فخلقنا المضغۃ، پھر ہم نے بنا دیا مضغہ سے، مضغہ کہتے ہیں گوشت کی بوٹی کو، مضغہ سے بنا دیا عظاماً، ہڈیاں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی سے خون، خون سے گوشت، اور گوشت سے پھر تقسیم ہوتی ہے۔ کچھ حصہ گوشت کا اس کو اللہ تعالیٰ ہڈیاں بنا دیتے ہیں، اور ہڈیوں کا یہ معاملہ یہ رکھیں کہ پورے انسانی جسم کے اندر تقریباً 500 ٹکڑے ہیں ہڈیوں کے ٹوٹل۔ جو پورے انسانی جسم کا جو ڈھانچہ ہے اس میں 500 ٹکڑے ہڈیوں کے استعمال ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ اور جوڑنے کا انداز کیا رکھا کہ وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رسیاں اور سارے جتنے پٹھے تھے اور سارے معاملات وہاں اللہ تعالیٰ نے سارے بنائے، اور بنا کے اس ڈھانچے کو مکمل کیا۔ اور پھر اس کے اوپر کیا کیا؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے چڑھا دیا ہڈیوں کے اوپر گوشت۔ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہوا، باقی جو گوشت تھا وہ اس گوشت کو اس ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر چڑھا دیا۔ اب ایک جو بغیر روح کے ایک جسم تیار ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر روح کو پھونک دیا۔ اب تک جتنے مراحل تھے وہ بے جان تھے۔ اگر پانی تھا، بے جان ہے، پانی سے خون بنا، وہ بے جان ہے، خون سے گوشت کا لوتھڑا بنا، وہ بے جان ہے، گوشت کے لوتھڑے سے پھر کچھ حصے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا گیا، بے جان، پھر ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا، یہ بے جان۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأناہ، پھر ہم نے اٹھا کھڑا کیا اس کو خلقاً آخر، ایک نئی صورت میں۔ ایک نئی صورت کون سی ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح کو پھونک دیا۔ یہ روح کو پھونکنا یہ 7واں مرحلہ ہے۔ یہ ٹوٹل 7 مراحل ہیں جس سے انسان کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر روح آ جاتی ہے اور جان پیدا ہو جاتی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والی ہے اللہ کی ذات، احسن الخالقین، بہترین، سب سے خوبصورت بنانے والی ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو بلایا۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی تھی، وہ وحی لکھتے تھے، ان کو بلایا کہ بھئی یہ لکھو۔ اب جب لکھنا شروع کیا تو یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہاں سے چلتے ہوئے جب یہاں پر پہنچے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی لکھوائی تو جو وحی لکھنے والا تھا خود اس کی زبان سے لفظ جاری ہوئے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت پیدا کرنے والی ذات، بڑی برکت والی اللہ کی ذات، کیا خوبصورت پیدا کرنے والی ذات۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے۔ ابھی اس نے اپنی زبان سے آہستہ سے اس الفاظ کو دہرایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ خود بولے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اب اس کو آگے لکھو۔
اب اس کے دماغ میں فوراً شیطان نے ڈالا کہ بھئی تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، دیکھو جو وحی اللہ کی طرف سے آنی تھی وہ پہلے تیری زبان پر جاری ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ لفظ بعد میں لکھوایا اور تیری زبان پر پہلے ہی جاری ہو گیا، لہذا تجھے تو وحی آنی شروع ہو گئی، تیری زبان پر تو وحی جاری ہو گئی، دماغ خراب کر دیا اس کا، اور وہ بندہ مرتد ہو کے مدینے سے مکے بھاگ گیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور وہ دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آیا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم پھر انکم بے شک تم بعد ذلک اس کے بعد لمیتون مرو گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام مراحل انسان کے ذکر فرمائے، 7 مراحل، ان کے بعد انسان دنیا میں آ گیا۔ اب اس دنیا میں جب پہنچا، اب اللہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے مراحل تم گزر کر آ گئے ہو، ثم انکم پھر بے شک تم بعد ذالک ان مراحل کے بعد لمیتون مرو گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر بے شک تمہیں قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کیا جائے۔ تو یہ انسانی 7 مراحل جو انسان کی تخلیق کے 7 مراحل ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی سنتے جائیے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ اکرام میں جو اکابرین تھے وہ ایک مرتبہ جمع تھے اور ان سے پوچھا کہ شب قدر رمضان المبارک کی کون سی رات کو بن رہی ہے؟ تو تمام خاموش ہو گئے، سب نے اتنا کہہ دیا کہ اللہ عالم، اللہ کو ہی معلوم ہے، اس کی کوئی تعیین تو بیان نہیں کی گئی۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت چھوٹی عمر میں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کی کون سی رات کو آئے گی؟ تو انہوں نے کہا، عرض کیا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمینیں پیدا فرمائیں، انسانی تخلیق کے 7 درجات فرمائے، تخلیق کو 7 مراحل میں 7 درجات میں انسانی تخلیق کو فرمائی، اور انسان کی غذا کو 7 چیزیں انسانی غذا بنائی۔ تو جب 7 کا عدد، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، انسانی تخلیق کے مراحل بھی 7، اور اس انسان کی غذا بھی 7 چیزیں، سورہ عبس میں آگے چل کر آئیں گے یہ 7 چیزیں انسانی غذا کی۔ تو عرض کیا کہ امیر المومنین، میری سمجھ میں آتا ہے کہ جب 7 کا عدد ہے تو رمضان المبارک کی جو 27ویں شب ہے یہ شب قدر بنے گی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عجیب استدلال سن کر اکابرین صحابہ سے فرمایا آپ سے وہ بات نہ بن سکی جو اس لڑکے نے بنا کر بتائی، جس کے سر کے بال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے، اور اس نے یہ کیسا پیارا استدلال کر کے ہمیں یہ بتایا کہ شب قدر 27ویں رات کو ہوگی۔ تو یہ حدیث مبارکہ ذرا طویل ہے، اس میں اتنی بات آ گئی کہ انسانی تخلیق کے مراحل 7 ہیں اور یہاں پر بھی ذکر ہو گیا۔ ان مراحل کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرما دیا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ تمہیں اس کے بعد موت آئے گی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد تمہیں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا، فوقکم تمہارے اوپر، 7 طرائق، 7 راستے، طرائق طریق کی جمع ہے، طریق ان راستے کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد 7 آسمان ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے طرائق کا لفظ اس لیے بیان فرمایا کہ یہ آسمان 7 جو ہیں یہ فرشتوں کی گزرگاہ ہے، تو 7 آسمان گزر کر فرشتے جاتے ہیں، اس لیے یہ ان کا راستہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر 7 راستے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اپنی مخلوق سے غافل نہیں کہ مخلوق کو پیدا کر دیا، اب اس کی ضروریات کیا ہیں،
क्या क्या उनकी ज़रूरियात ये हमें पता ही ना हो। ऐसा मामला नहीं है। जब जिस रब ने पैदा किया उस रब को सारी ज़रूरियात का पता है, और ज़रूरियात का सिर्फ पता ही नहीं, वह रब सारी ज़रूरियात को पूरा भी फरमा रहा है। तो ये इंसान की गफलत देखें कि अल्लाह की ज़ात इसको समझा रहे हैं कि देखो सारी चीज़ें तेरे लिए, एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की ज़ात तुझसे गाफिल नहीं। तेरी जो जो चीज़ की ज़रूरत जहाँ कहीं जिस मौके पर होती, अल्लाह वहाँ उसको पूरा फरमाते हैं। ऐ इंसान, तू गाफिल है कि तू अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं करता। व अंज़लना मिनस्समाइ माअन। अब इंसान को और अल्लाह समझा रहे हैं कि ये तूने अपनी तख्लीक को देख लिया, अब ज़रा और चीज़ें भी देख, हमारे एहसानात देख, और अपने आमाल और अपने काम देख के तू क्या कर रहा है। व अंज़लना, और हमने उतारा, मिनस्समाइ, आसमान से, माअन, पानी, बिक़दरिन, माप कर पानी उतारा। अल्लाह ताला पैमाइश करके बहुत थोड़ी मिक़दार में पानी उतारते हैं। फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़, फिर हमने ठहरा दिया उसको ज़मीन की तह में। पानी आता है, जो इंसान की ज़रूरत होती है उतना पानी इस्तेमाल हो गया, ज़मीनों को, फसलों को जो चाहिए वो इस्तेमाल हो गया, और जहाँ चाहिए वो इस्तेमाल हो गया। बाकी जितना पानी बच गया वो अल्लाह ताला बारिश के पानी को ज़मीन की तह में ले जाकर वहाँ पर स्टोर कर देते हैं। अब वहाँ से इंसान जब चाहता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस पानी को निकाल कर इस्तेमाल कर लेता है। और अगर मामला यूँ होता कि अल्लाह ताला नाप कर पानी इसको ना देते, बग़ैर नापने के पानी दे देते, तो वो भी हमारे सामने मिसालें आती हैं कि अगर बारिश आधे घंटे से ज़्यादा हो जाए तो पानी का थल थल हो जाती है और हमसे पानी संभालना मुश्किल हो जाता है, सैलाबी सूरतें इख्तियार हो जाती हैं। और अगर अल्लाह ताला यूँ कर देते कि पानी खुद स्टॉक ना करते, इंसान को कहते लो भाई ये 1 हफ्ते का पानी तुम्हारे पास है, 3 महीने का पानी संभाल लो अपने पास पानी, तो पानी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है हमारे लिए, अल्लाह ताला ने इसको अपने ख़जाने के अंदर जमा किया और ये फरमा दिया जितना थोड़ा थोड़ा चाहिए हो तो लेते रहा करो। ये कभी सोचा है हमने कि ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और अगर अल्लाह ताला यूँ कर देते कि भाई ये हम नहीं जमा करते, ये तुम अपनी संभालो, जिस तरह दाल संभालते हो, चावल संभालते हो, रोटी संभालते हो, सब कुछ ये भी संभालो अपना, तो अब बताइए हम पानी को कहाँ ज़ख़ीरा करके रखते, 3-3 महीने का पानी कहाँ स्टॉक करते, हमारे लिए मुश्किल हो जाती। तो अल्लाह ताला के एहसान देखिए, अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा देखिए कि अल्लाह ताला ने इस पानी को अपने पास स्टॉक किया। हमारे पास स्टॉक किया हुआ पानी अगर एक दिन से दूसरे दिन में चला जाए, जहाँ मर्जी संभाल के रख लें, पानी के अंदर स्मेल पड़ने का और पानी ख़राब हो जाने का ख़तरा है। लेकिन अल्लाह ताला का स्टॉक करदा देखें कि जब चाहें पानी ज़मीन से निकाल लें, बेहतरीन फ्रेश साफ़ सुथरा पानी निकले। तो ये अल्लाह ताला का स्टॉक करदा पानी है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसका यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया। फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़, हमने ठहरा दिया उसको ज़मीन में। अब इंसान ने जब देखा कि ज़मीन में पानी है, हम जब चाहें निकाल के पीते रहें, हमें कोई पूछने वाला नहीं, और उधर से अल्लाह की नाफरमानियाँ, अल्लाह ताला ने एक इंसान को तंबीह भी की और फरमाया व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून। अरे पागल, जिस अल्लाह ने वो ठिकाने के अंदर उसको जमा किया है और स्टोर किया पानी को, व इन्ना, और बेशक हम, अला ज़हाबिन, उसके ले जाने पर भी लक़ादिरून, कादिर हैं। वो जो स्टॉक है वो तुझे नज़र तो आ रहा है कि जब चाहें इससे निकाल लें, हम उसको ख़त्म कर देने पर भी कादिर हैं। अगर हम उसको जमा करने पर कादिर है तो उसको ख़त्म करने पर भी कादिर हैं। ख़त्म करने के कई तरीके अल्लाह के पास हैं। अल्लाह ताला पानी को और नीचे कर दें, हम कहाँ से निकाल लेंगे? अल्लाह ताला पानी को वहाँ से खुश कर दें, हम कहाँ से निकाल लेंगे? तो ये अल्लाह ताला की नेमत है कि अल्लाह ने स्टॉक भी किया और फिर हमारे हाथों में रखा कि ठीक है जी, तुम उसको निकाल सकते हो। सुबहान अल्लाह। फ़अनशअना लकुम बिही, और फिर हमने उगाए तुम्हारे लिए उस पानी के ज़रिए से, जन्नातिन, बागात, मिन नखीलिन, खजूरों के, व अनाबिन, अंगूरों के, लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु, तुम्हारे लिए इसमें फ़वाकिहु, मेवे हैं, कसीरतुन, बहुत ज़्यादा, मेवाजात, खुश्क मेवाजात, तर मेवाजात, बहुत से मेवाजात, व मिन्हा ताकुलून, और उन्हीं में से तुम खाते हो। ये अल्लाह ताला की कितनी नेमतें जो अल्लाह ताला एक एक करके हमें गिनवा रहा है। तो एक एक बात से अल्लाह ताला हमें झंझोड़ रहे हैं, अरे बंदे खा मेरा रहे हो, गा किसका रहे हो, किसके नाम के गुण गा रहे हो, कहाँ खड़े हो,
کھانے کا پتہ, نعمتیں استعمال کرنے کا پتہ, اللہ کو یاد کرنے کا پتہ نہیں, اللہ کی فرما برداری کا پتہ نہیں, اللہ کے حکم ماننے کا پتہ نہیں. ذرا کبھی سوچا ہے نماز تو آج تک نہیں پڑھی اور کھا رہے ہو, قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دی کھا رہے ہو, ذکر و اذکار چھوڑ دیے کھا رہے ہو سب کچھ. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ, ہم نے اگا دیے تمہارے واسطے اس پانی کے ذریعے سے, جنات باغات, من نخیل, کھجوروں کے, وَأَعْنَابٍ, اور انگور کے, لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ, تمہارے لیے اس میں فواکہ کثیرہ, بہت سے میوہ جات ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, انہی میں سے تم کھاتے ہو. وَشَجَرَةً, اور درخت بھی اگائے, تخرجو, اور ایک درخت ایسا بھی اگایا, تخرجو, جو نکلتا ہے, من طور سیناء, سینا پہاڑ سے. طور سینا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے جس پہاڑ پر ہوئی تھی, طور پہاڑ, ملک شام میں, اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور جس درخت کا ذکر ہو رہا ہے یہ درخت ہے زیتون کا. خاص طور پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا, پیچھے باغات کا ذکر کر کے سارا, خاص طور پر زیتون کے درخت کا ذکر فرمایا. زیتون کے درخت کی بہت سی خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے زیتون کے درخت کی کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے, تقریباً 2000 سال, 2500 سال تک یہ درخت کھڑا رہتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے. ایسے پرانے درخت ملک شام میں ملتے ہیں. اور ایک خصوصیت اس درخت کی یہ ہے کہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو طوفان کے بعد روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس درخت کو اگایا وہ درخت زیتون کا تھا. اور ایک خصوصیت اس درخت کی یہ ہے کہ باقی جگہ پر بھی یہ درخت موجود ہے, لیکن طور پہاڑ پر, طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے جس درخت کو اگایا وہ زیتون کا درخت ہے. اور ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس درخت کا جو تیل ہے, زیتون کا جو تیل ہے, وہ مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس کو بطور سالن کے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہی جس طرح ہم رائتے کے اندر وہ بھگو کر یا شوربے کے اندر روٹی کو بھگو کر کھا لیتے ہیں, تو اس کے اندر بھی اس کو شوربہ بنا کر روٹی کو بھگو کے اس کے اندر کھا لیا جاتا ہے, تو یہ اس کو بطور سالن کے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ خصوصیات ہیں زیتون کے درخت کی. وَشَجَرَةً, اور ایک ایسا درخت بھی, تخرجو, جو نکلتا ہے, من طور سیناء, طور سینا سے, تنبتو, اگتا ہے, لے کر اگتا ہے, بالدہن, تیل, وصبغ, اور سالن, للآکلین, روٹی کھانے والوں کے لیے, جو روٹی کھانے والے ہیں ان کے لیے بطور سالن کے بھی یہ درخت استعمال ہوتا ہے, اس کا جو تیل ہے. وَإِنَّ لَكُمْ, اور بے شک تمہارے واسطے, فِي الْأَنْعَامِ, چوپاؤں میں, لَعِبْرَةً, عبرت کا سامان ہے, دھیان اور توجہ کا سامان ہے. نُسْقِيكُمْ, ہم پلاتے ہیں تمہیں, مِمَّا, اس چیز سے, فِي بُطُونِهَا, جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے. اب ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کتنا صاف, شفاف, تازہ دودھ نکال کر تمہیں پہنچاتے ہیں. کبھی اس تخلیق پر بھی غور کیا, کبھی اس کو بھی دیکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کا نمونہ ہے کہ صبح بھی اتنی بڑی بالٹی وہاں سے نکال لی دودھ کی, اور شام کو پھر اتنی بڑی بالٹی نکال لی. یہ کہاں سے نکل رہا ہے دودھ, جو اتنا زیادہ دودھ, یہ اللہ کی قدرت کا خزانہ ہے جس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا. نسقیکم, ہم پلاتے ہیں تمہیں, مما, اس چیز سے, فی بطونہا, جو اس کے پیٹ میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا, اور تمہارے لیے ان جانوروں میں, منافع کثیرۃ, بہت سے منافع ہیں. جب چاہا اس کو بیچ لیا, اور گوشت کے حوالے سے, اور بہت سی چیزیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور بعضوں کو تم کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا, اور ان پر, وَعَلَى الْفُلْكِ, اور کشتیوں پر, تُحْمَلُونَ, سواری بھی کرتے ہو. یہاں پر فلک سے مراد وہ کشتیاں بھی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کے اندر چلتی تھی, اور آج کے زمانے میں جو 4 پہیوں والی, 2 پہیوں والی گاڑیاں ہیں, یہ سب کی سب بھی فلک کے اندر داخل ہیں. ہر وہ چیز جس کے اوپر انسان سواری کرتا ہے, سب کی سب, چاہے وہ جانور ہو, اور چاہے وہ گاڑی ہو, چاہے ہوائی جہاز ہو, چاہے ٹرین ہو, ریل گاڑی ہو,
سب کی سب فلک کے اندر داخل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر آہستہ آہستہ آگے چل کر تقسیم فرما رہے ہیں، اور کیا کچھ انسان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آگے ایجاد فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ انعامات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات انسان کو بتا کر یہ بات سمجھائی جا رہی، اے انسان سب چیزوں کو کون استعمال کرتا ہے؟ یا اللہ میں کرتا ہوں۔ تو جب تو استعمال کرتا ہے تو فرما برداری بھی تیرے ذمہ لازم ہے۔ جانور استعمال نہیں کرتے یہ چیزیں، اور مخلوقات استعمال نہیں کرتی، انسان سب چیزیں تیرے لیے، اور انسان تو میرے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے مطابق صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک